السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دانش حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں دانش حمید آفیشیل یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے یاقوت۔ اسے انگریزی میں روبی کہتے ہیں، فارسی میں بہرمانی کہتے ہیں، ہندی میں مانک اور سنسکرت میں مانکیا کہتے ہیں۔ یاقوت کو اپنی رنگت اور چمک کے لحاظ سے خوش شکل ہونے کے باعث اسے بیش قیمت جواہرات میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ پتھروں میں سب سے افضل اس کو سمجھا جاتا ہے۔ جو زمانہ قدیم سے ہی یاقوت کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا اس کے بارے میں جو کہنا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ رات کو بھی دن کی طرح روشن رہتا ہے، یعنی کہ اس میں سے اتنی اس کی چمک دمک ہوتی ہے کہ یہ رات کے وقت میں بھی، اندھیری رات میں بھی اپنی چمک دمک کی وجہ سے یہ روشن رہتا ہے پتھر، اس لیے اس کو شب چراغ بھی کہتے ہیں۔ دور جدید کے مقابلے میں زمانہ قدیم میں اس پتھر کو بہت زیادہ قدر کی اور اس کی اہمیت تھی اور اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ایک مشہور ماہر جواہرات اور مصنف مسٹر تھیوفر اسٹیٹس یاقوت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یاقوت کی شکل ایک جلتے ہوئے کوئلے کی مانند ہے جو سورج کی شعاعوں میں رکھا ہوا ہے۔ اب اس کے مقام پیدائش اور تاریخی پس منظر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ماہرین جو نباتات ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یاقوت روبی جو ہے وہ گندھک اور سیماب کی کانوں میں پایا جاتا ہے اور کبھی کبھار ہیروں کی طرح اپنے اصلی وطن سے بہہ کر دریاؤں سے بھی اور دریا کے کناروں سے بھی دریافت ہو جاتا ہے۔ یاقوت کی پیدائش کے مقامات دنیا میں بے شمار ہیں۔ ان میں جو سب سے جو سر فہرست ہے وہ ہے برما۔ اس کی کانیں بہت قدیم ہیں۔ یاقوت کی جو وہاں پہ جو موجود ہیں وہاں پہ سب سے قدیم اس کی کانیں سب سے پہلے دریافت ہوئی تھیں۔ اور اس کے علاوہ افغانستان کے صوبہ بدخشاں میں بھی یاقوت کی بہت قدیم کانیں موجود ہیں۔ یاقوت جو ہے وہ جنوبی افریقہ، ساؤتھ افریقہ، کیلیفورنیا جو کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ کی ایک ریاست ہے، اور مڈغاسکر، فرانس، برازیل، آسٹریلیا، سماٹرا، بورنیو اور پاکستان کے شمالی علاقے جن میں چترال اور ہنزا بھی ہے وہاں پہ بھی یہ پایا جاتا ہے۔ اب اس کی جو اقسام کی اگر ہم بات کریں، یاقوت کتنی اقسام کا ہوتا ہے، جو ماہرین جواہرات ہیں وہ یاقوت کی 4 اقسام بیان کرتے ہیں، جن میں ایک ہے سر فہرست ہے مشرقی یاقوت، ٹھیک ہے، دوسرا سپائنل روبی جسے ہم لال رومانی کہتے ہیں، اور تیسرا ہے روبی سیل، چوتھا ہے پیلس روبی۔ جو یاقوت کی جو آخری 3 اقسام بیان کی گئی ہیں میں نے، جن میں لال رومانی، پیلس روبی اور روبی سیل، وہ اقسام جو ہیں وہ رنگ و روپ کے لحاظ سے یاقوت کے ہم پلہ ہیں، وہ یاقوت ہی، لیکن انہیں مکمل یاقوت روبی جو ہے وہ نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن جو یہ آخری 3 اقسام بیان کی گئی ہیں ان میں اس حوالے سے جو ماہرین جواہرات ہیں وہ اس کی ان تینوں کی جو اقسام کی سختی، وزن، مخصوص جو ان کی خواص ہیں، اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 اقسام جو ہیں وہ یاقوت سے کم درجہ ہونے کے باعث اس سے مختلف ہیں، اس لیے ان کا شمار درجہ دوئم کے جواہرات میں ہوتا ہے۔ جبکہ ایران اور عرب ممالک کے ماہرین جواہرات یاقوت کی صرف 2 اقسام بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اول یاقوت ہے اور دوئم لال۔
جبکہ اگر ہم دیکھا جائے دور جدید کے جو ماہرین جواہرات ہیں اور پتھر شناس ہیں، وہ یاقوت کی صرف یہ اقسام بیان کرتے ہیں جو کہ 7 طرح کی ہیں۔ ایک ہے چولالاورن، یہ انتہائی سرخ رنگت والا یاقوت ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے بنوسی، یہ یاقوت کی سب سے خراب قسم ہے، اس کی رنگت سیاہی مائل سرخ ہوتی ہے۔ اور تیسری ہے تاجدت، یہ بھی خراب قسم ہے، اس میں شگاف ہوتے ہیں۔ چوتھی ہے گلگون، یاقوت کی جو قسم ہے یہ زردی مائل ہوتی ہے۔ 5واں ہے اطلسی، یہ اطلس کی مانند ہوتا ہے۔ اور 6واں ہے آتشی، آگ کی طرح دہکتا ہوا یاقوت۔ اور 7واں کہریا، یہ بھی ایک طرح سے ایک رنگت کی طرح کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ماہرین پتھر شناس ہیں یا جواہرات ہیں، وہ اس کی یہ اقسام بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح رنگوں کے لحاظ سے عرب کے ماہرین جواہرات اس کی کئی اقسام بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یاقوت میں سب سے عمدہ رنگ جو ہے وہ انار کا رنگ سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ جو انار کا رنگ ہوگا وہی یاقوت کا رنگ ہوگا، تو سب سے وہ اعلیٰ ہے، سب سے قیمتی ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے اصلی ہے۔ سرخ رنگ کے یاقوت کی 9 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ جو ماہرین ہیں انہوں نے اس کی 9 اقسام بیان کی ہیں۔ پہلا ہے سرخ حمری ہے، دوسرا سرخ اودھی ہے، تیسرا سرخ نارنجی ہے، چوتھا سرخ زعفرانی ہے، 5واں سرخ نیموی ہے۔ اب جو سرخ حمری ہے یہ بہت بڑا سیاہ رنگت والا یاقوت ہوتا ہے۔ جو سرخ اودھی ہے یہ گلابی رنگ کا ہوتا ہے۔ سرخ زعفرانی جو ہے یہ زعفران مائل سرخی رنگ ہوتا ہے اس میں۔ سرخ لیمومی یعنی پختہ لیموی یعنی کہ لیمن کی طرح، یعنی کہ لیمو جیسا رنگ ہوتا ہے اس کا، اس جیسا جو یاقوت بھی اس کی بھی قسم ہوتی ہے، یعنی کہ سرخ یاقوت کی اقسام میں یہ اس طرح کی بھی اقسام ہیں۔ اب کبوت رنگ کی جو اقسام بیان کی گئی ہیں، جو ماہرین بیان کرتے ہیں، وہ ہے کبوت یعنی کہ صرف آسمانی رنگ۔ نمبر 2 کبوت کوہلے، سرمئی رنگ۔ اسی طرح جو ہے کبوتلا جوردی لاجورد رنگ جس میں ہوتا ہے۔ کبوت پستانی پستہ رنگ۔ 5واں شفاف، اس یاقوت کی رنگت شفاف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایک شفاف آئینے کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ماہرین کا جو کہنا ہے وہ سرخ رنگت کا جو یاقوت ہوتا ہے، سرخ رنگ کا جو یاقوت ہوتا ہے، اس کی جو قسم ہوتی ہے اس کے علاوہ اور اس کی جو اور قسم ہے وہ گرمی کی جو ہے وہ تاب نہیں لا سکتی، یعنی کہ گرمی کو برداشت نہیں کر سکتی اس کی، یعنی کہ جو سرخ رنگت والا یاقوت ہوتا ہے وہی صرف گرمی کو، تپش کو برداشت کر سکتا ہے۔ باقی کوئی اور قسم کا جو یاقوت ہوتا ہے، روبی ہوتا ہے، وہ گرمی کو اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ان ماہرین کا کہنا ہے کہ سرخ رنگت کا جو یاقوت ہوتا ہے اس کو اگر گرمی دی جائے تو اس کی چمک میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن ابھی تک تجربے سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں ہم یاقوت کی ایک قسم لال کہلاتی ہے۔ اس کا ذکر اکثر عربی اور فارسی کی کتب میں ملتا ہے، جبکہ یورپ کے ماہرین اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھتے۔ یاقوت کی اس قسم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 3000 سال قبل بدخشاں میں جو زلزلہ آیا تھا، یہ افغانستان کا ایک صوبہ ہے بدخشاں، وہاں پہ اس کی یاقوت کی کانیں موجود ہیں۔ اس میں جو زلزلہ آیا تھا اس میں یہ ایک پہاڑ جدھر کان اس کی تھی یاقوت کی، یا کوئی جو بھی اس میں پتھر موجود تھا وہ تباہ ہوا، تو اس کے نیچے پھر یہ جو تباہی کے نتیجے میں یہ یاقوت کی ایک قسم جو ہے یہ وہ لال دریافت ہوئی تھی۔ اب اگلا اس میں آتا ہے کہ یاقوت کی ہم کیسے شناخت کریں،
کیسے شناخت کی جائے کہ یاقوت یہ اصلی ہے نقلی ہے؟ 2 نمبر ہے یاقوت جو ہے اس کی شناخت کا سب سے جو بیسٹ اور جو سب سے پہلا طریقہ ہے کہ اس کو کیسے شناخت کیا جائے کہ یہ یاقوت واقعی یاقوت ہے، اصلی پتھر ہے یاقوت کا، تو یاقوت کو صرف ہیرے سے کاٹا جا سکتا ہے، اور یہ یاقوت جو ہے وہ نیلم، زمرد، پکھراج کو یہ کاٹ سکتا ہے۔ ماہرین جو ہیں اس کی چمک کی سے بھی اس کی شناخت کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ واقعی اصلی ہے یا نقلی ہے، کیونکہ ماہرین کے مطابق اس کی چمک اس قدر ہوتی ہے کہ یہ جواہر جو ہے، یہ پتھر جو ہے اندھیری رات میں بھی چراغ کا کام دیتا ہے۔ اس کی اصلی رنگت جو ہے وہ کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہوتی ہے، یعنی کہ جس طرح انار ہوتا ہے سرخ رنگ کا، اسی طرح سمجھ لیں کہ اس کی رنگت ہوتی ہے۔ بعض جو ماہرین ہیں وہ اس کی یاقوت کی شناخت کا یہ طریقہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک سفید کاغذ پر آپ کبوتر کا خون، تازہ خون کا قطرہ ڈالیں، اگر خون کا قطرہ اور یاقوت کی رنگت بالکل ایک جیسی ہوگی تو یاقوت خالص اور عمدہ ہوگا۔ جب اس بات کی اگر آپ لوگوں کو یا کوئی بھی شخص اگر اس کو تسلی ہو جائے اور شناخت ہو جائے کہ یاقوت خالص ہے، تو پھر اس کے جو عیب ہیں اور جو نقائص ہیں اس کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ ماہرین جواہرات کے مطابق یاقوت میں اگر اس جو آگے میں بیان کروں گا جو عیب اور نقائص ہوں، تو پھر یاقوت کی قیمت بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے اور وہ یاقوت نہیں پہننا چاہیے اور نہ ہی وہ خریدنا چاہیے۔ وہ یاقوت جس میں دودھیا رنگ ہو، یعنی کہ وہ یاقوت جس میں جو ایسا جس میں رنگ ہو جو دودھیا دار ہو، دودھیا والا رنگ، تو وہ نہیں پہننا چاہیے اور وہ نہیں خریدنا چاہیے۔ ایسا یاقوت جس میں داغ ہوں یا جس میں شگاف ہوں وہ بھی نہیں لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی گلابی یا سیاہ رنگ کسی یاقوت میں ہونا وہ بھی غلط ہے، وہ بھی یاقوت کا پتھر نہیں، نہ تو پہننا چاہیے اور نہ ہی اس کو خریدنا چاہیے۔ ایسا یاقوت جو بے آب ہو، یعنی کہ اس میں کوئی رنگ نہ ہو، بس ایک سمپل سا ہو۔ اسی طرح وہ یاقوت جس میں ابرق جیسے پردے ہوں، اور انتہائی خراب اور سیاہ رنگت والا یاقوت بھی نہیں پہننا چاہیے اور نہ ہی اس کو خریدنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت کم قیمت کے ہوتے ہیں، صحیح نہیں ہوتے۔ اسی طرح وہ یاقوت جو زردی مائل رنگت رکھتا ہو، اس یاقوت کو بھی نہیں خریدنا چاہیے اور نہ ہی پہننا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جسماتی خواص اور باقی جو اس کے فائدے ہیں اس حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن کی جائے گی۔ دیکھتے رہیے گا دانش امید آفیشیل یوٹیوب چینل، اور جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔